اور 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کا کیس، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت تمام 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند۔ ATC لاہور کی جانب سے آج مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد پیش نہ کر سکا۔ 7 مئی کو پاکستانی حدود میں انڈین حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات، کہا حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئی، متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف کی تائید، کہا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا دھمکی کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ سے پاکستان کے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد گروپ افغانستان میں فعال ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ واشنگٹن سے متعلق خبر غلط قرار دے دی، کہا کہ سڈنی حملے کو پاکستان سے جوڑنا افسوسناک۔ بھارتی میڈیا نے غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلایا۔ بھارتی اقدامات خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑنا انڈیا کی آبی دہشت گردی قرار۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز اعظم کو گرفتار کر لیا۔ تنظیم کے آفیشل میڈیا ونگ کے بانی دہشت گرد کی گرفتاری رواں سال مئی میں پاک افغان سرحدی علاقے سے ہوئی۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف، رپورٹ میں لکھا سلطان عزیز اعظم اور ابو یاسر الترکی کی گرفتاری سے داعش کی آپریشنل طاقت کم ہو گئی، تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا، جنگجوؤں کی تعداد میں بھی کمی آئی۔ پاکستان کے اقدامات سے دہشت گرد تنظیم کو عالمی سطح پر جھٹکا لگا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کا راج، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M11 لاہور سے سیالکوٹ اور M3 فیض پور سے جڑا والا تک بند کر دی گئی۔ M5 ملتان سے روہڑی تک بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ صوبے میں فضائی آلودگی کی شرح بھی کم نہ ہو سکی۔ شیخوپورہ اور قصور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 800 سے تجاوز کر گیا۔ گجرانوالہ بھی شدید متاثر، لاہور 474 AQI کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہوگا۔ کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں سرد ہوائیں چلیں گی۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ دبئی میں طوفانی بارش نے جل تھل ایک کر دیا، سڑکیں پانی پانی، لوگوں کو مشکلات۔ وزارت افرادی قوت نے آج ورک فرام ہوم کی ہدایت کر دی، صرف ضروری عملہ ہی دفاتر میں حاضری دے گا۔ تفریحی مقامات، گلوبل ولیج اور عین دبئی عارضی طور پر بند۔ بارش کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ عوام ساحل سے دور رہیں، خطرے والے علاقوں کی طرف نہ جائیں، حکام کی اپیل۔ سعودی عرب کے شہر تبوک میں برف باری، ریاض ریجن میں بھی پہلی بار سفید موتیوں کی برسات۔ بنگلہ دیش میں نوجوان سیاسی رہنما کی ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے، دارالحکومت ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ توڑ پھوڑ کے بعد اہم سڑکیں بند۔ چٹاگانگ میں اسسٹنٹ بھارتی ہائی کمشنر کے گھر کے باہر نعرے، شیخ مجیب کی تباہ شدہ رہائش گاہ پر بھی حملے کیے گئے۔ شریف عثمان ہادی چند روز قبل قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرین کا ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، عبوری حکومت کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ پر حملے کی تحقیقات، پولیس کا لیورپول میں بڑا آپریشن، 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کا الزام، حکام کے مطابق ملزمان کے نظریات حملہ آوروں سے ملتے جلتے ہیں۔ ابھی تک حملے سے براہ راست تعلق ثابت نہیں ہو سکا، کسی قسم کے ہتھیار بھی نہیں ملے۔ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے بونڈائی بیچ پر ہزاروں سرفرز کا اجتماع۔ دہشت گردی کی مذمت، آسٹریلوی وزیر اعظم نے اتوار کو یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار، وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق طارق محمود جہانگیری کی LLB کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی۔ تعیناتی کے وقت وکیل بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے، انہیں متعدد مواقع دیے لیکن وہ اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ تحریری فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے جاری کیا، عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کا کیس، یاسمین راشد سمیت تمام 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی جانب سے آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ 9 مئی واقعات، آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے لانگ مارچ، دونوں واقعات کے پیچھے فیض حمید تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے کیس میں مزید ثبوت سامنے آئے تو فیض حمید، بانی PTI اور دیگر رہنما پر بغاوت کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی، ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں، اسکولوں میں بچے رل رہے ہیں، تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے میرے جان۔ فتنہ، انتشار، مارو، بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے، تو جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے۔ بیانیے کا کھیل بہت کھیل لیا، خیبر پختونخوا کے عوام بھوکے مر رہے ہیں، آپ کو جیل کے باہر دھرنوں سے ہی فرصت نہیں۔ مریم نواز کے سیاسی مخالفین پر لفظی وار، کہا جو کہتے ہیں پنجاب کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنجاب کو NFC سے سب سے کم پیسے ملتے ہیں۔ 2026 نوجوانوں کا سال قرار، انقلابی اقدامات کا عزم، طلباء میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ تقسیم۔ انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے قریب ممکن ہو۔ اگر لوگوں کو مسائل حل ہوں گے، کس کو تکلیف ہے؟ اس میں صرف ان لوگوں کو تکلیف ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ رہے گا تو ہماری اجارہ داری رہے گی۔ بھائی اپنی کرسی کی فکر نہ کرو، 80 سال ہونے لگے اس ملک میں، خدا کے لیے رحم کرو۔ کرسی کی فکر چھوڑے، عوام پر رحم کرے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان نے انتظامی امور میں بہتری کے لیے نئے صوبوں کو ناگزیر قرار دے دیا، کہا پرانے صوبوں کے نام کے ساتھ ہی شمالی اور جنوبی لکھ دیا جائے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ صوبے بن جائیں تو اعتراض کیا ہے۔ حمایت پر MQM سے اظہار تشکر، وفاقی وزیر مواصلات نے کرسمس تقریب سے خطاب میں سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو بھی خبردار کر دیا۔ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا لیبیا میں شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، سپاہ سالار کی لیبیا کی عسکری قیادت سے ملاقات، عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ تربیتی پروگرامز میں اضافہ کرنے پر اتفاق، استعداد کار میں اضافہ اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر زور۔ کراچی میں بھتہ خوروں کو لگام ڈالنے کا مشن، سندھ حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹس کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے بات کروں گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چند دن میں بہتری دیکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی آباد کے رہنماؤں کو یقین دہانی، ہمیں کسی نے شکایت درج نہیں کرائی۔ IG سندھ کی بریفنگ، چیئرمین آباد نے FIRs دکھا دی، بھتہ خوروں کے نمبرز، خطوط اور واٹس ایپ چیٹ کا ڈیٹا بھی دے دیا۔ فیصل آباد کی کاٹن فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں نے 3.5 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں 3 مزدور جاں بحق، 1 زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ اورکزئی میں 3 سال کی بچے کا اندھوناک قتل، حراست میں لیے گئے 4 میں سے 3 ملزمان نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک، 2 پولیس اہلکار بھی زخمی۔ اسرائیلی فوج کی ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، دیر البلح اور خان یونس میں بارود کی برسات، متعدد شہادتوں کی اطلاعات، بارش کے باعث غزہ میں شدید سردی، ایک اور 9 مولود دم توڑ گیا، اموات 17 ہو گئی، 90% خیمے ڈوب گئے، لاکھوں بچوں کو خطرہ ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ جنگ بندی کا اگلا مرحلہ، میامی میں آج اہم ملاقاتیں، امریکی ایلچی سٹیو وٹیکوف قطر، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے۔
यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब भी यूक्रेन देर करता है रूस अपना इरादा बदल लेता है। वेनेजुएला पर मुमकिन हमले से मुतालिक कांग्रेस को आगाह करने में कोई मसला नहीं। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 7 अफराद हलाक। मरने वालों में मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफल और उनके अहल खाना भी शामिल है। हुक्काम के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात जारी।